بہت سے لوگوں نے شکایت کی ہے اور میں بھی سنتا رہتا ہوں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، نماز کے وقت میں موبائل بجتا رہتا ہے۔ مسجد میں آنے سے پہلے ہی موبائل کا گلا گھونٹ دینا ہے، سوئچ آف کر دینا ہے، اس کو وائبریشن میں بھی نہیں رکھنا۔ وائبریشن میں رکھیں گے، آپ نیت باندھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں یا امام کے پیچھے خاموش کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ موبائل جو ہے جھنگور کی طرح آپ کو کھجاتا رہے گا۔ جب فون آئے گا وائبریٹ ہوتا رہے گا، بازو والا پریشان ہو جانا، اسے کیا کہ بی پی لگ گیا بھائی گھر کو۔ ایسے وائبریشن والے موبائل بھی ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہلاتے ہیں، اور اگر وہ مائک کے قریب ہو، امام کے پیچھے ہو، وائبریشن ہو، یہ مائکرو فون اس وائبریشن کو بھی کیپچر کرتا ہے اور پورے مسجد میں ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے پتہ نہیں کون صاحب تھے، ان کا موبائل بجنے لگا، الحمدللہ پورا گانا چل پڑا۔ سجدے میں موبائل رکھے ہیں اور یہ صاحب قیام میں ہیں، اب وہاں بج رہا موبائل، یہ اپنی قرات پوری کرے گا، رکوع کرے گا، رکوع سے سر اٹھائے گا اور وہاں پہنچے گا، اتنے میں ہیرو کا گانا مکمل ہو گیا اور پوری مسجد کے اندر گانا بج رہا ہے، گھنٹی کی آواز، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، دور سے کہیں گانے بجانے کی گھنٹی وغیرہ کی آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں مبارک انگلیوں کو رکھ کر کے دبا دیا تاکہ آواز نہ جائے، اس قدر حضور کو ناپسند ہے۔ اور ہم مسجدوں کے اندر بھی گھنٹیاں وغیرہ بجاتے ہیں، اس لیے موبائل کو بالکل سوئچ آف کر دیجئے۔ آپ گھر سے مسجد کو نکل رہے ہیں، گھر ہی میں آپ سوئچ آف کر لیں، یا مسجد میں پہنچتے ہی فوراً سب سے پہلا کام چپل چھوڑنے سے پہلے موبائل کو سوئچ آف کر دینا ہے۔ اور بہت سے لوگ موبائل کو اپنے سجدے کی جگہ رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور موبائل سائلنٹ میں ہے یا وائبریشن میں ہے، اور موبائل کا اسکرین سامنے کی طرف ہے، اب یہ نماز پڑھ رہا ہے، موبائل کا مطالعہ کر رہا ہے۔ کسی کا فون آتا ہے، ہاں امی فون کر رہی ہیں، انہیں کرتی ہے فون، پورا وہاں کال وغیرہ، یہ نماز پڑھ رہا ہے یا وہ کال ریکارڈز کو دیکھ رہا ہے۔ بعض مرتبہ موبائل میں کوئی میسیج بھی آ جاتا ہے تو موبائل چمکنے لگتا ہے اور روشنی اس کے اندر آتی ہے، اور ہمارے مسلمان اللہ حفاظت فرمائے اس میں عورتوں کا فوٹو رکھا ہوا ہے، بیٹی کا فوٹو، بیٹے کا فوٹو یا بیوی کا فوٹو، اب سب کو دکھا دی، انوچ ہمارے گھر والے، وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، سب کو عورت کی تصویر نظر آ رہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر نمازی کے سامنے فوٹو ہے، تصویر ہے، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی۔ اب وہ سامنے موبائل رکھا ہوا ہے، اب وہ میسیج آ گیا، اب وہ اسکرین پر نظر آ گیا، نماز مکروہ تحریمی ہو گئی، دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہو گیا۔ ایک صاحب نے بتایا، 4-5 دن پہلے کی بات ہے، ادھر ہی نماز پڑھتے ہیں اکثر، انہوں نے بتایا کہ حضرت جمعہ میں کون کی میرے بازو آ کو کھڑ لیا تھا، نماز میں فون آتے ہی اس آدمی نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور کان پہ رکھ کر نماز پڑھتا ہوں، نماز میں بات کر رہا ہے، نماز پڑھتا ہوں بول کر کے کٹ کر کے جیب میں رکھ دیا۔ اس سے اس کی نماز باقی رہی؟ بالکل باقی نہیں ہے، نماز ٹوٹ گئی۔ اللہ کے واسطے کوئی بھی نیا کام آپ کرنے جائیں تو پہلے اس کا پروسیجر معلوم کر لیں، خود سے ہی آپ نہ سمجھ لیں کہ نہیں نماز میں کچھ فرق نہیں پڑتا، ایسی بات نہیں، آپ کی نماز چلی گئی۔ اور آپ نے اگر بات بھی نہیں کیا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جیب میں سے موبائل باہر نکال کر بات تو نہیں کرتے لیکن دیکھ لیتے ہیں، ہاں انہیں کرا ہے میرا بٹا، انہیں نماز میں بھی ستاتا تھا، انہیں فون کر کو پیسے پوچھتا رہتا، دیکھ لیتے ہیں، جیب میں سے موبائل نکال کر کس کا کال ہے دیکھ لیتے ہیں، جیب سے موبائل نکال کر اس کو دیکھیں گے، اس کو عمل کثیر کہا جاتا ہے، فقہ کی لینگویج میں، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر آپ نماز میں ہیں، موبائل بجنے لگا، ایک ہاتھ سے ہی جیب میں رکھے اس کو سوئچ آف کر دینا ہے، دبا دینا ہے، اوپر سے ہی جیب کے اوپر سے ہی اس کو دبا دینا ہے، باہر نہیں نکالنا ہے۔ اگر آخری بات،
اگر بالفرض جیب میں موبائل آپ کا ہے اور فون بجنے لگا اور آپ نماز میں اس کو بند کرنا چاہ رہے ہیں، جیب کے اوپر سے ہی نہیں ہو پایا، بند نہیں ہو پایا وہ، اور ساؤنڈ آ رہا ہے، نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو کیا کریں؟ ایک طرف سلام پھیر کر نماز توڑ دیں. یہ آخری درجہ ہے. ایک طرف سلام پھیر کر نماز توڑ دیں، موبائل کو نکال کر اس کو سوئچ آف کر کے جیب میں جلدی سے رکھ کے پھر نیت باندھ لیں. تو یہاں سے اب آپ کی نئی نماز شروع ہوئی. پیچھے جتنا پڑھا وہ سب موبائل کی زکوٰۃ میں چلا گیا. خیال رکھیں گے اس کا انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے، بعض بوڑھے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، ان کو موبائل بند کرنا نہیں آتا. غلطی سے وہ لوگ آ جاتے ہیں مسجد میں اور ان کا موبائل بجنے لگ گیا، پورے نوجوانہ ملے کو ان کو گالیں دیتے رہتی، تم نہ چلا نہیں آئے، نہیں تو کہیں کو موبائل رکھ لیں سو. بھائی وہی ایک ان کا آخری سہارا ہے. بیٹا کہیں ہے، فون کرتا ہے، بیچارے غلطی سے ان کا چالو رہ گیا، معلوم نہیں ہو ان کو بند کرنا، تو تم کر دو، پیار سے سمجھا دو کہ ماموں یہاں دوانا، کیا بھی سمجھ میں آنے تو بیٹری نکلا لو. پیار و محبت کے ساتھ بڑوں کو سمجھانا ہے. بہرحال وہ بھی آپ کے باپ کی طرح ہے یا نانا کی طرح ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.